خدا اور محبت، محبت نیلا موسم۔ ہمارا گھرانہ شہر کے انتہائی متمول اور با اثر گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بابا بطور کمشنر ریٹائر ہونے کے بعد باپ دادا کی وسیع و عریض زمینوں کے انتظامات سنبھالتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کبھی پکے زمیندار نہ بن سکے، اور ان کے اندر چھپا ایک سخت بیوروکریٹ ان کی شخصیت پر ہمیشہ سے نمایاں اور حاوی رہا تھا۔ امی خود ایک بہت بڑے زمیندار کی بیٹی تھی اور ان کے اندر پڑھی لکھی جاگیردارنیوں کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ انگلش ادب میں ماسٹرز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن سمیت یہ خوشحال گھرانہ زندگی کی مخصوص ڈگر پر رواں دواں تھا۔ بابا کے رابطے ملک کے انتہائی اہم سیاست دانوں سے ہمہ وقت رہتے تھے، اور ہمارے ڈرائنگ روم میں ہر شام بابا کی بیٹھک ملک کے موجودہ حکمران طبقے کے وزیروں سے رہتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہمیشہ اس بات پر حیرت رہی تھی کہ ملک میں حکومتیں تو بدلتی رہتی تھیں، لیکن بابا کی بیٹھک میں وہی چند مخصوص چہرے روح بدل بدل کر موجود رہتے تھے۔ شاید بابا کی دوستی ہی ایسے سیاستدانوں سے تھی جو ہر حال میں اقتدار کے پالے میں جھولتے رہتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سجاد اور بیٹی مدیحہ کی شادی بھی انہی حکمران خاندانوں میں کروا دی تھی۔ میری بہن مدیحہ سندھ کے ایک بہت بااثر خاندان میں بیاہی گئی تھی، جو کہلاتے تو سندھ کے تھے، لیکن ان کی نئی نسل نے پاکستان کو صرف دارالحکومت سے زیادہ کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ مدیحہ بھی اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھی۔ سجاد بھائی کی شادی بھی پنجاب کے امرا خاندان کی بیٹی سے ہو چکی تھی، اور میری بھابھی ابرینا کو ہر وقت اس بات کی فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں کسی بھی موقع پر ان کا اونچا خاندان ہمارے خاندان سے نیچا ثابت نہ ہو جائے۔ ویسے ان کی اور سجاد بھائی کی خوب جمتی تھی، کیونکہ سجاد بھائی کو اپنے بزنس اور بیرون ملک دوروں سے ہی فرصت نہیں تھی، لہٰذا بھابھی اور امی خود ہی گھر کی پارٹیز اور تقریبات وغیرہ کے اہتمام میں جٹی رہتی تھی۔ اب رہ گئے میں یعنی حماد، امجد صاحب اور مجھ سے چھوٹا اور گھر بھر کا لاڈلا عباد، تو ہم دونوں ہی کو گھر کے ان ہنگاموں اور شور شرابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حال ہی میں ماسٹرز کیا تھا، اور اب عباد بھی گریجویشن کے بعد فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی زندگی کو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت گزارنے کی عادت نہ تھی، اس لیے بابا کے لاکھ کہنے کے باوجود میں ان کے کاروبار میں اب تک ان کا ہاتھ بٹانے میں اپنا دھیان نہیں لگا پایا تھا، اور اس بات پر بابا آج کل مجھ سے کچھ ناراض بھی رہتے تھے۔ دوسری جانب عباد تھا جو پاکستان میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی باہر جا کر رہنے کا جنون تھا، لیکن بابا سے کوئی حتمی بات کرنے سے اس کی بھی جان جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں آئے روز کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر پارٹی دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ہم امیروں کے پاس خوشی منانے کے بہانے اس قدر کم کیوں ہیں۔ شاید کہیں پڑھی ہوئی یہ بات سچ ہی تھی کہ امیروں کا یہ خیال کہ غریب زیادہ خوش رہتے ہیں اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ غریبوں کا یہ گمان کہ امیر ان سے زیادہ خوش ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر میں ایک پارٹی تھی۔ بہانہ یہ تھا کہ سجاد بھائی کے اکلوتے بیٹے نے آج پہلا سپارہ ختم کر لیا تھا۔ ہم امیر گھرانوں میں دوسروں کی دیکھا دیکھی آج کل بچوں کو باقاعدہ کسی مولوی سے شام کو سپارہ پڑھوانے کا فیشن بھی زوروں پر تھا، یا پھر شاید اس کے پیچھے بابا کے بچپن کی سخت تربیت اور دادا
پاتی۔ آخر گھر کی خواتین کو ہی ہار ماننا پڑی، لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ گھر کے خاص نوکروں نے کل ہی مولوی صاحب کو اس تقریب کی وجہ سے آج کوٹھی آنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ان کے آنے کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ سنی کے آنسو پھر سے ٹپکنے لگ گئے تھے۔ آخر بابا کے خاص ڈرائیور شاکر سے پتہ چلا کہ اسے مولوی صاحب کے گھر کا پتہ معلوم ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی شہر کے اسی پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں مولوی علیم الدین اب تک رہائش پذیر تھے۔ یہ پایا کہ شاکر جا کر مولوی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی باقاعدہ تقریب میں آنے کی دعوت دے آئے۔ سنی کو شاید شاکر پر زیادہ اعتماد نہیں تھا، لہٰذا وہ خود بھی شاکر کی گاڑی میں سوار ہو کر مولوی صاحب کو لینے چلا گیا، کیونکہ اب تقریب کا وقت تو سمجھو ہو ہی چکا تھا۔ مولوی صاحب کے انتظار میں دیر بھی ہو چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر بڑا سستی سے سامنے رکھے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا، جب چھوٹے عباد نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بگ بی، کیا نیچے آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ عباد ہمیشہ کی طرح آج بھی پارٹی کے لیے باقاعدہ سوٹ اور میچنگ بو میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر میری بے ساختہ ہنسی نکل پڑی۔ تم تو اس طرح تیار ہو کر نیچے جا رہے ہو جیسے آج ہی تمہارے فائنل اعلان کر دیا جائے۔ عباد نے میری بات سنایا، کم آن بگ بی، آپ بھی نا، یو نو آئی آلویز ریمین ویل۔ میں نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور تکیہ عباد کی طرف پھینکا۔ خوب جانتا ہوں میں تمہاری اس خوش لباسی کو، ضرور کسی نئی محبت کے استقبال کے لیے یوں بن ٹھن کر ہال میں جا رہی ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سارے شہر کی لڑکیاں کیا آشوب چشم کی بیماری سے دوچار ہیں، ورنہ بھلا کوئی تمہاری جانب دیکھتی ہی کیوں؟ عباد ہنسا، گھر کی مرغی دال برابر، آپ سب گھر والے بھلا میری قدر کیا جانے۔ بہرحال اب آپ بھی دیر نہ کریں، کمشنر صاحب کا حکم ہے کہ سب لوگ نیچے موجود ہونے چاہیے۔ میں اور عباد تنہائی میں بابا کو کمشنر صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ میں جھنجھلا سا گیا۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک بچے کی معصوم سی رسم کشائی کو اس قدر دکھاوا اور بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ پورا قرآن ختم کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، لیکن کہیں بھی یوں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا۔ اور پھر ایسے موقع پر اس طرح کی پارٹی، میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں۔ عباد سمجھانے کے انداز میں بولا، کم آن بگ بی، بی اے سپورٹ۔ میں جانتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے، لیکن کسی اور کی نہیں تو صرف سنی کی خوشی کے لیے ہی آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں وہ آپ سے عباد دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں سنی کی خوشی کے لیے پارٹی میں ضرور شرکت کروں گا، چاہے اوپری دل سے ہی صحیح۔ شاید ہماری زندگی کے 90% فیصلوں میں ایسے ہی اپنے کسی لاڈلے کا بھرم رکھنا بنیادی شرط ہوتی ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے آپ کے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔